جی آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی سر آ رہی ہے. وعلیکم السلام سر. جی سر آ رہی ہے سر. ٹھیک ہے. یہ آج آپ کا پہلا لیکچر ہے تو فیس ٹو فیس موڈ میں تو کوئی اسٹوڈنٹ نہیں آیا ہوا. آن لائن ہم تھوڑا ویٹ کر لیتے ہیں، اگر کوئی اسٹوڈنٹ جوائن کرتا ہے تو 5-10 منٹ جو ہے مزید ویٹ کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ پہلا لیکچر انٹروڈکٹری ہوگا جس میں ہم جسٹ دیکھیں گے کہ اس کورس میں ہم نے کرنا کیا ہے اور کس طرح سے چیزیں ہوں گی اس پورے سمیسٹر میں. تھوڑا سا 5-10 منٹ جو ہے ہم ویٹ کر لیتے ہیں تاکہ کچھ اور اگر کوئی اسٹوڈنٹ آنا چاہیں تو وہ آ جائیں. جی 1 بائی 1 جو ہے میں آپ لوگوں کا نام جاننا چاہوں گا اور جاننا چاہوں گا کہ آپ کس سمیسٹر سے ہیں. تب تک جو ہے جس کوئی اور اگر اسٹوڈنٹ آن لائن آ جاتا ہے تو وہ بھی آ جائے گا. پہلے میرے پاس ہیں ارون احمد لہری. ارون آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی سر آپ کی آواز آ رہی ہے. میرا نام جو ہے اوران ہے، اوران احمد لہری. سر میں سیکنڈ اوران، سیمسٹر. ٹھیک ہو گیا. سوری اوران، آپ کا سیکنڈ سمیسٹر ہے؟ جی سر. ٹھیک ہو گیا. جواد سلیم نیکسٹ ہے میرے پاس. جی جواد. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میرا نام جواد سلیم ہے اور میں ٹھیک ہو سیکنڈ سیمسٹر سے ہوں، واٹر ریسورس انجینئر. ٹھیک ہو گیا جواد. اور نیکسٹ ہے میرے پاس حسن احمد خان. السلام علیکم سر. سر یہ میں کورس آڈٹ کر رہا ہوں سر میں پہلے آپ کی کلاس میں تھا FM2 کے لیے، ڈاکٹر حمزہ سے پوچھا تھا سر. ٹھیک ہو گیا حسن، میرے خیال میں آپ نے مجھ سے فلوئڈ پڑھی ہوئی ہے. جی سر. ٹھیک ہو گیا، گڈ. اور نیکسٹ ہے محمد وقار سلیم. جی وقار. وعلیکم السلام. میں واٹر ریسورسز اور سیکنڈ سیمسٹر ہوں. اچھا سیکنڈ سمیسٹر میں. سلمان احمد. جی سر واٹر ریسورسز اور میرا بھی سیکنڈ سمیسٹر ہے. ٹھیک ہو گیا. زرار خان. سر میرا نام زرق خان ہے سر، اور یہ بھی سر سوری، میرا سیکنڈ سیمسٹر سے واٹر ریسورسز. ٹھیک ہو گیا. زرق آپ کا سیکنڈ سمیسٹر ہے اور آپ واٹر ریسورسز سے ہیں. بے شک. تو 5-10 منٹ جو ہے وہ چونکہ آن لائن اسٹوڈنٹ ایڈ ہوں گے تو میں آپ سے، میرا ایک سوال ہے کہ آپ کورس کا نام جب دیکھتے ہیں GIS ان واٹر ریسورسز تو آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کورس میں کیا ہوگا؟ آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ 1 بائی 1 جو ہے اوران آپ بتائیں. جی اوران آپ کو آواز آ رہی ہے؟
جی سر آواز آ رہی ہے، لیکن مجھے اتنا کوئی خاص اس میں مطلب آئیڈیا نہیں ہے سر. اتنا پتہ ہے کہ سافٹ ویئر ہے، مطلب اس کو استعمال کر کے ہم اس سے ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں، بس اس سے زیادہ مطلب انفارمیشن نہیں ہے میرے پاس ڈیٹیل میں. ٹھیک ہو گیا. حسن آپ بتائیں گے؟ حسن سوری پلیز سر ریپیٹ کیجیے گا، میرا انٹرنیٹ کٹ رہا تھا. جی حسن، میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ اس کورس کا نام دیکھتے ہیں تو آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس کورس میں کیا ہوگا اور کس طرح کا یہ کورس ہوگا؟ جی آئی ایس کا تو ویسے جیوگرافک انفارمیشن سسٹمز ہیں، یعنی کوئی ایسے میتھڈالوجیز کے ذریعے ہم جیوگرافیکل ڈیٹا کو ڈیجیٹلی یوز کر سکتے ہیں. تو وہ ڈیٹا ہم کیا ویکٹر فارم میں ہو یا ریشنل فارم میں ہو، اس سے پھر ہم ڈیجیٹل ایلیویشن ماڈلز بنا سکتے ہیں. بیسکلی جو ہماری ارتھ کی جیوگرافی اور ٹرین ہے اس کو ہم ڈیجیٹلی استعمال کر سکتے ہیں کسی یوزفل طریقے کے لیے. ٹھیک ہو گیا حسن، تھینک یو. جواد سلیم آپ بتائیں گے؟ جی جواد سلیم. جی سر، یہ مطلب یہی ہے کہ جو ہم مطلب ریلیٹ کرتے ہیں جغرافی سے، جس طرح شیپ فائلس ہم نے بی ایس میں پڑھا تھا، جی آئی ایس اینڈ ریموٹ سینسنگ. ٹھیک ہو گیا. آپ نے پہلے یہ ڈفرینٹ سب سافٹ ویئر کیو جی آئی ایس اور آر جی آئی ایس، یہ سافٹ ویئر یوز کر کے تو شیپ فائلس وغیرہ ڈرا کرتے ہیں. باقی اسے ہائیڈرولوجی وغیرہ کے جو پیرامیٹرز ہوتے ہیں ان کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں میپ پہ. ٹھیک ہو تب گیا. تو ہم نے یہ چیزیں پڑھی. یس سر. گڈ ہو گیا. وقار سلیم آپ بتائیں، آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے جب آپ اس کورس کا دیکھتے ہیں؟ بس یہ جاتا ہے کہ ریلیٹڈ ٹو سافٹ ہے، بس اتنا ہی آئیڈیا، باقی کوئی آئیڈیا نہیں ہے ابھی. ٹھیک ہو گیا. گڈ ہو گیا چونکہ پہلا دن ہے. سلمان آپ بتائیں. آپ سر میرے ذہن میں تو یہی آتا ہے کہ واٹر پروفائل اور ریورز کی باؤنڈریز وغیرہ یہ سافٹ ویئر پہ ڈرا کریں گے، بس یہی اتنا. ٹھیک ہو گیا. زرق خان آپ اپنی فیڈ بیک دیں، آپ بتائیں. سر یہ ایک ہمارے سر ایسا سافٹ ویئر پلیٹ فارم جس سے ہم ڈفرینٹ ٹیکنیکس استعمال کر کے سر ایک ڈیٹا پہ انالائز کرتے ہیں اور سر اس کا آخر میں ایک آؤٹ پٹ نکالتے ہیں. سو جیوگرافک سے لے کے ڈفرینٹ ڈیٹاز آپ انپوٹ کر سیٹلائٹ ڈیٹا استعمال کر کے اور آپ ایک پراپر فارمیٹ میں اگر آپ ایک ڈیٹا پراپر فارمیٹ پروسیس کرتے ہیں اس ڈیٹا پہ اور آپ کو ایک ریزلٹ مل جاتا ہے سر جو آپ استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو یہ آپ جتنے 7-8 لوگ ہیں آپ کی یہ فیڈ بیک تھی. اب کورس سٹارٹ کرنے سے پہلے سادہ لفظوں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کورس میں جو ہے آپ کو پہلے تو کنٹینٹ ہم دیکھیں گے، لیکن کنٹینٹ سے پہلے جسٹ ایک چیز میں کہنا چاہوں گا کہ جی آئی ایس، اپلیکیشن آف جی آئی ایس ان واٹر ریسورسز، یہ بیسیکلی ایک ٹول ہے. اس کا جو ہے آپ نے استعمال کرنا ہے فار امپرومنٹ اینڈ بیٹرمنٹ آف واٹر ریسورسز. تو یہ ٹول آپ کو ایک لحاظ سے اسسٹ کرتا ہے، اور اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں ماسٹر ہوں. آپ لوگ میرے اسٹوڈنٹ ہیں، تو جب ہم کورس سٹارٹ کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ سے بھی مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملے. اور یہ بیسیکلی پریکٹس کا نام ہے. اس میں جو بندہ جو ہے جتنا ایک اپنی جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ اس کورس کو جو ہے سافٹ ویئر کو پریکٹس کرے گا اور جتنا ایک خود اسے ایکسپلور کرے گا اتنا ہی اسے جو ہے وہ زیادہ فائدہ ہوگا. جہاں تک ہے اس کورس کی بات، تو اس میں آپ سے سلائڈس شیئر کی ہوئی ہیں، آئی تھنک سب کو نظر آ رہی ہیں. آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہیں؟ یس سر. یس سر. سلائڈ سے پہلے میرا اپنا انٹروڈکشن ہے. میں ڈاکٹر شاہد اور میری پی ایچ ڈی ہائیڈرولوجی اینڈ واٹر ریسورسز میں شنگوا یونیورسٹی سے ہے، اور ماسٹر میرا جو ہے وہ اسی نائس نسٹ سے ہے. اور یہ ای میل آئی ڈی ہے، آپ لوگ جو ہے مجھ سے ای میل پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. آفس میرا نائس میں ہے 106، اور منڈے ٹو فرائیڈے جو ہے میں اویلیبل ہوتا ہوں. اور منڈے ٹو فرائیڈے، صرف فرائیڈے والے دن جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ 2 سے 5 کبھی کبھی میں نہیں ہوتا. آپ میں سے کوئی آفس وزٹ کرنا چاہے تو اینی ٹائم جو ہے وہ وزٹ کر سکتا ہے. اب اس کورس کا جو ہمارا اسکیجول ہوگا
یہ بیسیکلی سیمیسٹر ہمارا 1 مارچ سے سٹارٹ ہے اور 6 جون تک یہ چلے گا، اور اس میں 3 گھنٹے جو ہے وہ ہوں گے اس لیکچر کے، اور اٹینڈنس جو ہے وہ ہونی چاہیے 75%، اس سے لیس نہ ہو جس طرح یونیورسٹی کی پالیسی ہے، اور آپ لوگ سیمیسٹر کے ہیں تو آپ کو فرسٹ میں یہ چیزیں، یہ اسٹیچوز نسٹ کے آپ کو جو ہے ان کے بارے میں کلیئرٹی ہوگی۔ اور کورس اگر ہم آئیں تو اس کورس کا بیسک مقصد ہے کہ ہم ہائیڈرولوجیکل ویریبلس اور ہائیڈرولوجیکل پروسیسز کو ریموٹ سینسنگ کے انوائرمنٹ میں کس طرح سے ریپرزینٹ کر سکتے ہیں، اور ریموٹ سینسنگ کو یوز کرتے ہوئے ہم ریسرچ پرابلمس کو کس طرح سے سالو کر سکتے ہیں۔ اب اس کورس میں ہم پہلے تو ہم دیکھیں گے کہ جی سیٹلائٹ کیا ہے، سینسر کیا ہے، کچھ بیسیکلی ٹرمز ہوں گی انٹروڈکٹری، وہ چونکہ موسٹلی لوگوں نے اس چیز کو نہیں پہلے پڑھا ہوا، ڈفرینٹ ٹرمز جو ہیں ان سے آپ کا انٹروڈکشن جو ہے ہوگا، اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ان ٹرمز اور ان سے ریلیٹڈ جو ہے ڈفرینٹ ڈیٹا سیٹس ہیں، اپلیکیشن کی طرف ہم آئیں گے۔ پہلے تو ہم دیکھیں گے کہ ٹرمینالوجیز کیا کیا ہیں، اور کس طرح سے ہم جی آئی ایس کی زبان میں ڈفرینٹ چیزوں کو ہم جو ہے ان کی آئیڈینٹی ایک ہم نے رکھی ہوئی ہے۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ ہم کس طرح سے ڈیٹا سیٹس جو ہیں ان کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں۔ ڈیٹا سیٹس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہائیڈرولوجی میں جی آئی ایس چونکہ ملٹی ڈسپلنری فیلڈ ہے، اس کو کسی بھی جگہ جو ہے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کورس میں ہمارا ہوگا کہ ہم اس میں واٹر میں اس کی اپلیکیشن کس طرح سے دیکھتے ہیں۔ ٹرمز آپ کو ان کا اندازہ ہو گیا، آربٹ، سیٹلائٹ، سینسر، پلیٹ فارم، آگے ان کی ڈیٹیل ہے۔ ان کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ویریبل کون کون سے ہم ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں۔ پریسیپیٹیشن ہے، ایواپوریشن ہے، ایواپو ٹرانسپائریشن ہے، گراؤنڈ واٹر اور رن آف جو ہے، اس کا بھی آج کل آپ کہہ لیں کہ ڈیٹا سیٹس آ گئے ہیں، اور پھر ڈرینیج بیسن کس طرح سے اس کو آئیڈینٹیفائی کیا جا سکتا ہے، اور یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد ہم دیکھیں گے کہ مین ہمارا جو ایمفیسس ہوگا وہ یہ ہوگا کہ جو آپ میں سے اکثر اسٹوڈنٹ اب ریسرچ ورک کی طرف جائیں گے، اس کورس کو کس طرح سے آپ اپنی ریسرچ میں یوز کر سکتے ہیں۔ اس کا بیسک مقصد یہ ہے کہ آپ کو آپ کے ریسرچ ورک میں اسسٹ کیا جائے، اور ریسرچ ورک میں جو ہے آپ کو، چونکہ پاکستان میں جب آپ ریسرچ کرنے جاتے ہیں تو ڈیٹا ایشوز ہیں، ڈیٹا پرابلمز ہیں۔ اس کورس میں جو ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے کہ کون کون سے ویریبلس کو، اگر تو گراؤنڈ ڈیٹا یا ریئل ٹائم ڈیٹا اویلیبل نہیں ہے، ہم کس طرح ریموٹ سینسنگ کی مدد سے وہ ویریبلس لے سکتے ہیں، ان کو ریٹریو کر سکتے ہیں۔ اور اس کورس کے اینڈ پہ آپ کو پتہ چلے گا کہ ریموٹ سینسنگ کیا ہے اور جی آئی ایس کیا ہے، جی آئی ایس اینڈ ریموٹ سینسنگ دونوں میں بیسک ڈفرینس کیا ہے۔ اور جب ہم جی آئی ایس اور ریموٹ سینسنگ کے انوائرمنٹ میں بات کرتے ہیں تو اکثر ہمیں واسطہ پڑتا ہے امیجز سے اور الگوریدم سے۔ تو امیجز کو ہم دیکھیں گے کہ امیجز کو پروسیس کر کے انفارمیشن کس طرح سے ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم دیکھیں گے کہ ہائیڈرولوجیکل ویریبل، جس طرح میں نے کہا جیسے پریسیپیٹیشن ہے کسی لوکیشن کی، ٹمپریچر ڈیٹا ہے، ایواپوریشن یا ایواپو ٹرانسپائریشن ہے، تو وہ ہم کس طرح سے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں۔ اس میں اب ڈفرینٹ پروڈکٹس ہیں جو پوری دنیا میں ڈفرینٹ آرگنائزیشنز نے ڈیولپ کی ہوئی ہیں، اویلیبل ہیں۔ ان کو دیکھتے ہوئے ہم دیکھیں گے کہ کون سا پروڈکٹ جو ہے وہ کس ریجن کے لیے سوٹیبل ہے۔ پھر اس کے بعد پریسیپیٹیشن کا، جس طرح میں نے کہا، اس کے کچھ الگوریدمز ہیں، ان کو ہم دیکھیں گے کہ یہ الگوریدمز ہیں کیا، اور پریسیپیٹیشن پروڈکٹس جو ہیں یہ بیسیکلی کس طرح سے کام کرتے ہیں، اور ان کو
آپ اپنی ریسرچ پرپز کے لیے کس طرح سے جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں، یوزفل بنا سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ ریموٹ سینسنگ ڈیٹا کو ہم ڈفرینٹ واٹر ریسورسز مینجمنٹ سے ریلیٹڈ پرابلمز ہوں گے، ان پرابلم میں ہم دیکھیں گے کہ ریموٹ سینسنگ ڈیٹا کو کس طرح سے یوز کیا جا سکتا ہے. یہ ٹینٹیٹیو آؤٹ لائنز ہیں، اور یہ آؤٹ لائنز بیسیکلی یونیورسٹی کی طرف سے ایشو کی گئی ہیں، اور موسٹلی ہم انہی کو فالو کریں گے. لیکن ساتھ کے ساتھ چونکہ یہ کچھ آؤٹ ڈیٹڈ ہیں، تو ریسنٹ ٹرینڈز اور ریسنٹ چینجز ریموٹ سینسنگ میں، ریسنٹ جو ہے وہ ڈیولپمنٹس، ان کو ہم ضرور ڈسکس کریں گے. اور ان چیزوں کو جب آپ ایک ایڈوانس لیول پہ پہنچ جائیں گے کچھ ٹائم بعد، تو پھر ہم اپلیکیشن کی طرف جائیں گے. جو ہمارے شروع کے لیکچرز ہوں گے اس میں آپ کو بیسیکلی GIS کا انٹروڈکشن دینا، کوآرڈینیٹ سسٹم کیا ہے، اور میپس کی پروجیکشن جو ہے وہ کس طرح سے کی جا سکتی ہے، کوآرڈینیٹ سسٹمز میں جو ہے ان کی کوآرڈینیٹس کی پروجیکشن وہ کس طرح کی جا سکتی ہے. ویکٹر اور راسٹر ڈیٹا جو ہے ان دونوں میں ڈفرینس کیا ہے، اور ویکٹر ڈیٹا کی بیس پہ اگر کوئی ماڈل آپ ڈیولپ کرتے ہیں، یا راسٹر ڈیٹا کی بیس پہ آپ کوئی ماڈل ڈیولپ کرتے ہیں، تو وہ کس طرح سے ڈیولپ کیا جا سکتا ہے. اور GIS میں جو ہے آرک میپ ایک سافٹ ویئر ہے، اس کا ایک انٹروڈکشن ہوگا کہ اس کو کس طرح سے آپ نے انسٹال کرنا ہے، کس طرح سے آپ نے اسے اپلائی کرنا ہے، ڈفرینٹ ایکسرسائزز ہوں گی. پھر جیومیٹرک ٹرانسفارمیشن ہے، وہ ہم دیکھیں گے. اس میں چونکہ جب آپ ڈیٹا ایکسٹریکٹ کرتے ہیں تو ڈفرینٹ ٹائپس آف ایررز سے آپ کا واسطہ پڑتا ہے. تو ان ایررز کو بھی ہم دیکھیں گے کہ ان ایررز کی انٹرپریٹیشن جو ہے کس طرح سے کی جا سکتی ہے. اور ڈیٹا میں جو ایررز ہیں، ڈیٹا کوالٹی کے ایشوز ہیں، وہ دیکھے جائیں گے. آرک میپ میں ایٹریبیوٹ ٹیبلز ہیں، ان کو کس طرح سے ہم ریڈ کر سکتے ہیں، اور ان کو ماڈل سے کس طرح سے جو ہے ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم کیٹاگرافی جو ہے وہ کوانٹیٹیو میپنگ جسے آپ کہیں، میپ کی پریپریشن، ٹوپوگرافک میپ کی ڈیزائننگ، وہ دیکھیں گے کہ وہ کس طرح سے کی جا سکتی ہے. ڈیٹا ایکسپلوریشن میں ہم دیکھیں گے کہ گوگل ارتھ کو جو ہے، اور کچھ ڈفرینٹ ڈیٹا سیٹس ہیں، کچھ ویب سائٹس ہیں، وہاں سے کسی ایک اسپیسیفک لوکیشن کے لیے انفارمیشن کس طرح سے ایکسٹریکشن اس کی جو ہے وہ پاسبل ہے، کون سی جو ہے وہ انفارمیشن کہاں آپ ایزیلی اس سے کس انفارمیشن کو کس جگہ سے ایکسیس کر سکتے ہیں. پھر اس میں بفرنگ ہے، امیجز کا اوور لے کرنا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ راسٹر ڈیٹا کو انالائز جب آپ کرتے ہیں تو اس کے اوپر بھی ہم دیکھیں گے کہ ویکٹر اور راسٹر کا کمپیریزن کس طرح سے ہے. پھر اس کے بعد ہم آئیں گے واٹر شیڈ انالیسز پہ. تو اس میں واٹر شیڈ کو ہم دیکھیں گے کہ واٹر شیڈ کو GIS انوائرمنٹ میں کس طرح ہم انالائز کر سکتے ہیں، اور کس طرح سے ہم ایک ماڈل جو ہے وہ GIS انوائرمنٹ میں ڈیولپ کر سکتے ہیں. پھر نیکسٹ آگے ایڈوانس جو ہے وہ کچھ چیزیں ہیں، تو ان کی طرف بھی ہم کوشش کریں گے کہ کس طرح سے ہم جو ہے مطلب پائتھن اور GIS کے جو پیکیجز ہیں ڈفرینٹ، اس کو دیکھیں گے. اب پھر اس میں کچھ میتھڈز ہیں، مثال میں دیتا ہوں پریسیپیٹیشن ڈیٹا کی. پریسیپیٹیشن ڈیٹا کے لیے جو ہے انٹرپولیشن ہے، تھائسن پولیگون ہے، گریگنگ میتھڈ ہے. آپ نے ہائیڈرولوجی میں ڈفرینٹ میتھڈز پڑھے ہیں، ان کو اگر آپ سالو کرنے پہ آئیں تو وہ بڑا مشکل کام ہے کہ ایکسل شیٹ لے کے یا کیلکولیشنز آپ کو کرنی پڑتی ہیں. GIS میں اس طرح کا انوائرمنٹ ہے کہ امیج کی فارم میں آپ یہ سارے آپریشنز پرفارم کر سکتے ہیں. انٹرپولیشن آپ کر سکتے ہیں،
اور انٹرپولیشن میں اگر آپ تھائسن پولیگون کی طرف جاتے ہیں یا کرگن کی طرف جاتے ہیں تو یہ میتھڈز جو ہیں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح ان کو ہم ایزیلی جو ہے اپنی ریسرچ میں یوز کر سکتے ہیں. پھر ماڈل کچھ جی آئی ایس کو جو ہے ہم ریلیٹ کریں گے ڈفرینٹ ماڈلس کے ساتھ. تو اس ریلیشن کو ہم تھوڑا انڈرسٹینڈ کریں گے تاکہ آپ میں سے اگر کوئی ماڈل اپلائی کرنا چاہتا ہے اپنی ریسرچ ورک کے لیے تو اس کو تھوڑی انڈرسٹینڈنگ ہو کہ ماڈلنگ کی طرف جب ہم نے جانا ہے تو جی آئی ایس کس طرح سے ہیلپ فل ہو سکتی ہے. اب اس میں یہ چیز بھی پاسبل ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ اسٹوڈنٹ کتنے آتے ہیں, اس کورس کو کتنے اسٹوڈنٹ رجسٹر کرتے ہیں, اس کی بیس پہ ایک جو ہے وہ گروپس بنا دیے جائیں گے. یا انڈیویجولی کوئی کرنا چاہتا ہے تو اس میں ہم کچھ شارٹ پروجیکٹ جو ہے وہ ٹرم پروجیکٹ ٹائپ وہ رکھ لیں گے تاکہ انیشیل انڈرسٹینڈنگ اور سافٹ ویئر کو سمجھنے کے بعد اس کی اپلیکیشن کی طرف آپ ایزیلی جا سکیں. میں نے یہ کورس اپنے پی ایچ ڈی میں پڑھا تھا تو اس میں وہاں تو کافی اسٹوڈنٹ تھے. پھر ہمارے 5-5 7 کا جو ہے وہ گروپنگ بنی اور اس گروپ میں ارلی جو ہے وہ نالج آپ کہیں کہ گین کرنے کے بعد ڈائریکٹ ہم اپلیکیشن کی طرف چلے گئے اور ہر گروپ نے جو ہے وہ اس کو ڈفرینٹ ٹاسک کے لیے یوز کیا اور اس کے بعد آ کے جب کلاس میں ڈسکس کیا ہے تو اس سے ہمیں پتہ چلا ہے کہ سوائل موئسچر والا گروپ ہے تو اس نے سوائل موئسچر ڈیٹا کس طرح سے اس سے ایکسٹریکٹ کیا ہے, رن آف والا ہے, پریسیپیٹیشن والا ہے اور گراؤنڈ واٹر ماڈلنگ والا ہے. تو اس نے کس طرح سے جو ہے وہ ڈفرینٹ پروڈکٹس کو یوز کی ہے. تو اس کلاس میں بھی ہماری کوشش ہوگی کہ اس طرح کی ایک ایکسرسائز ہم کر سکیں. باقی ایگزام پیٹرن سے آپ اویلیبل آپ ایزیلی جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے, نو ہاؤ ہے کہ ایگزام پیٹرن جو ہے وہ کس طرح سے کوئزز اس میں ہوں گے. تو یہ کورس چونکہ زیادہ آپ کہہ لیں کہ پریکٹیکل ہے, ٹاسکس بیسڈ ہے تو کوئزز میں کچھ نہ کچھ ہمارے جو ہے وہ لیکچرز سے ہی کوئز ہوگا. جو بھی لیکچر آپ کو دیا جائے گا تھیوریٹیکل اس کے اندر سے ہی جو ہے وہ 3 سے 4 کوئزز ہوں گے. اسائنمنٹس یا وہ جو پروجیکٹ جس طرح میں کہہ رہا تھا وہ 4 سے 6 کی درمیان جو ہے انہیں رکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد پھر او ایچ ٹیز ہیں اور اینڈ سیمسٹر ایگزام ہے. تو یہ انیشیلی ویٹیج ہے. اگر جو ہے وہ حالات اچھے رہتے ہیں اور کووڈ کی وجہ سے کوئی اس طرح کا ایشو نہیں آتا اور نارملی گریڈنگ پالیسی جو ہے وہ ایگزام برانچ کی طرف سے آتی ہے اور ٹائملی اس میں چینجز جو ہے وہ پوری یونیورسٹی میں چونکہ ایک ہی پالیسی ہے تو وہ چینجز ساتھ کے ساتھ آپ کو میں اگر کوئی اس طرح کی چیز آ جاتی ہے تو کمیونیکیٹ جو ہے ساتھ کے ساتھ کلاس میں کر دیا کروں گا. تو یہ تو لیکچر کا جو ہے آپ کہہ لیں کہ پہلا لیکچر ہے, کورس آؤٹ لائنس کی ڈسکشن ہے اور اس میں کچھ لیب ایکسرسائزز بھی شامل ہوں گی اور وہ ایکسرسائزز جو ہے آپ لوگوں کا رجحان جو ہے وہ میں دیکھوں گا کہ آپ لوگوں کا رجحان کس طرح ہے. اسٹوڈنٹس میں نارملی شام میں جو ہے اسٹوڈنٹ تھکے ہوئے ہوتے ہیں تو آپ کا انٹرسٹ ہے, جتنا آپ کا انٹرسٹ اچھا ہوگا اسی حساب سے پھر جو ہے وہ اس کی اپلیکیشن کو ہم کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ کور کر سکیں. تو یہ کورس کا جو ہے وہ انٹروڈکشن تھا. اب آپ میں سے کوئی اسٹوڈنٹ کچھ کوئی پوچھنا چاہتا ہے, کوئی کسی کو کوئی کلیئرٹی نہیں ہے تو آپ فیل فری آپ جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں. سر جی سر میرا ایک سوال یہ تھا کہ سر جی آئی ایس ہمارا موسٹلی پریکٹیکل بیسڈ ہے نا, تو سر ہمارے جو فائنل اسسمنٹ ہوگا اور یہ جو اور سر یہ او ایس ٹی اس میں سر پریکٹیکلی ہم سے اسسمنٹ کی جائے گی یا سر ہمیں ریٹن ہی ایگزام ہوگا؟ پریکٹیکل میں چونکہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں آپ کو سافٹ ویئر استعمال کرنا ہے, کمپیوٹر لیب اور کمپیوٹرز کی بھی ضرورت پڑنی ہے. تو
تو پریکٹیکل اسیسمنٹ جو ہے وہ جس طرح میں نے کہا کہ گروپنگ آپ کی ہوگی، وہ جسٹ ایک 10 نمبر کی اسائنمنٹ جو ہے اس کی فارم میں ہم رکھ سکتے ہیں، اور آپ کا جو ہے وہ تھیوریٹیکلی پیپر آپ کا ہوگا، اور آبجیکٹیو ٹائپ جو ہے او ایچ ٹیز میں شارٹ کویسچن ٹائپ، کچھ ٹرمینالوجیز جس طرح آپ سے شیئر ہوں گی ساتھ کے ساتھ، تو اس میں سے آپ کا ایگزام ہوگا. اس طرح ریٹن ایگزام اس میں جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ لیب میں ایگزام، تو وہ ایک مشکل ٹاسک ہے. اس میں چونکہ سافٹ ویئر ہے، سافٹ ویئر کا استعمال ہے، ڈفرینٹ پروسیسز ہیں، تو وہ شارٹ ٹائم میں 3 گھنٹے بھی اس کے لیے انف نہیں ہے، تو اس طرح والی چیز نہیں ہوگی. ہاں وہ پارٹ ہوگا، اور ساتھ کے ساتھ آپ کو ایکسرسائزز کرائی بھی جائیں گی، تو لیکن ایگزام اس طرح کا نہیں ہوگا. ایگزام کوشش ہوگی کہ آسان ہو، اور ایگزام جو ہے وہ آپ کے لیے ایشو نہ ہو. جی حسان. سر پوچھنا یہ تھا کہ آج کل تو وہ ٹریڈیشنلی آر جی آئی ایس ہی یوز ہوتا تھا، مین اسٹے تھا، تو کچھ یہ جو اوپن سورس ٹولز ہیں جیسے کیو جی آئی ایس وغیرہ، ان میں obviously اتنی فنکشنالٹی نہیں ہے ٹول باکسز کی ٹرمز میں، لیکن یہ اپیرنٹلی کمپٹیشنلی زیادہ ایفیشینٹ ہے. تو اس کورس کے اندر آپ کیا ریکمینڈ کریں گے، ہم آر جی آئی ایس ہی یوز کریں یا کوئی اوپن سورس ٹول بھی ساتھ اسکرپٹنگ میں کریں؟ اس میں دونوں چیزیں جو ہیں وہ ہم کوشش کریں گے کہ دونوں چیزیں ہم استعمال کریں. کیو جی آئی ایس کا بھی انٹروڈکشن جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر ہوگا، اور پیرالل دونوں چیزیں کوشش ہوگی کہ چلیں. ایٹ لیسٹ اتنا ایک ہو کہ آرک میپ کے اوپر آپ کو آپ کلیئرلی آرک میپ کو یوز کر سکیں، کیونکہ کیو جی آئی ایس ریسنٹلی پچھلے 4-5 سالوں میں آپ کہیں کہ کیو جی آئی ایس جو ہے وہ انٹروڈیوس ہوا ہے. تو اس میں یہ مسئلہ ہے کہ کیو جی آئی ایس میں ہر جس طرح ہمارے پاکستان کے پرابلمز ہیں، although ایڈوانس کنٹریز میں چونکہ ہر چیز ان کی میپڈ ہے اور ایکسیس ٹو انفارمیشن وہاں ایزی ہے، ادھر انفارمیشن کی ایکسیس ایزیلی نہیں ہے، انفارمیشن آپ کو ایکسیس اس کو نہیں ہے. تو اسی لیے ہم آرک میپ جو ہے وہ استعمال کریں گے، اور آرک میپ سے ہی کوشش کریں گے کہ اسے یوز کر سکیں. سر دوسرا کوشچن یہ تھا ڈیٹا کوالٹی کے لحاظ سے، کیونکہ انڈیجنس ڈیٹا کم ملتا ہے، تو فار ایگزامپل جو ناسا کے مشنس تھے گریس وغیرہ، اگر ہم نے کوئی ریٹروسپیکٹیو اسٹڈی کرنی ہو جیسے گراؤنڈ واٹر کی کر لیں، اگر آپ دیکھتے ہوں کہ ریچارج جو ہے میں کتنی ہوگی، پوٹینشیل کیسا ہے سوئل موئسچر کے لحاظ سے، تو یہ گریس کا ڈیٹا یا کسی اور کا، یہ اگر اچھی ریزولوشن کا یہ اس کو ہم پر استعمال کر لیں، کیونکہ اس کی کوئی لوکل ویریفیکیشن نہیں ہوئی ہے نا ایسے ڈیٹا کی. بالکل بالکل. یہ جس طرح پریسپیٹیشن گریس کے لیے آپ نے بات کی، گراؤنڈ واٹر کی، گریس کی ویلیڈیشن جو ہے وہ اس ریجن میں ہوئی ہے. کچھ چائنیز اور انڈین آتھرز ہیں جنہوں نے جو ہے وہ پبلیکیشن کی ہیں، اور گریس کی ویلیڈیشن جو ہے ایون کچھ پاکستانی بھی ایک دو گروپ ہیں، ریسرچ گروپ ہیں جنہوں نے گریس کو یوٹیلائز کیا ہوا ہے اس ریجن میں. تو اسی طرح وہ ہم دیکھیں گے کہ کتنے اسٹوڈنٹ آتے ہیں اور گروپ کس طرح کے بنتے ہیں، اسٹوڈنٹ کا انٹرسٹ کس سائٹ پہ ہے. تو اس اعتبار سے ہم ڈفرینٹ جو ہے جگہوں پہ اس کی اپلیکیشن کو، اور ڈفرینٹ ڈیٹا سیٹ ہے جیسے گریس ہے تو اس کے بارے میں انٹروڈکٹری ہم دیکھیں گے کہ یہ ہے کیا. اور چونکہ ہمیں نام سنتے ہوئے ہم ڈر جاتے ہیں کہ پتہ نہیں اس میں کیا ہوگا، الگوریدم کا جیسے لفظ آتا ہے تو الگوریدم سنتے ہی ہم ڈر جاتے ہیں کہ الگوریدم میں پتہ نہیں کیا ایسی چیز ہوگی. تو وہ ڈر ایک لحاظ سے ختم کرنا ہے. اور بیسیکلی ڈفرینٹ ڈیٹا سورسز ہیں، تو ان ڈیٹا سورسز سے آپ کا انٹروڈکشن ہے، اور اس کے بعد ان ڈیٹا سورسز کی اپلیکیشن واسٹ ہے. ان کو بہت سی جگہوں پہ بہت سے ٹاسکس کے لیے آپ ان کی اپلیکیشن کو دیکھ سکتے ہیں. دین اٹ ول بی اپ ٹو یو کہ آپ اپلیکیشن سائٹ پہ جانا چاہتے ہیں. آپ کی فیڈ بیک بھی ساتھ کے ساتھ ظاہر ہے، کلاس رسپانس بھی میں دیکھوں گا، تو اس اعتبار سے ہم اس میں چلیں گے. جی سر، تھینک یو سر. تھینک یو حسان. جی اور کوئی اسٹوڈنٹ کچھ بھی پوچھنا چاہے؟
سر ایکسکیوز می، سوری میں تھوڑا لیٹ سر جوائن کیا میں نے. سر میں نے یہ پوچھنا ہے یہ کورس جو ہے یہ تھریٹیکل ہے یا اس میں لیب بھی ہوں گی؟ یہ پلیز تھوڑا سا کلیئر کر دیں. جی اس میں دونوں چیزیں ہیں. لیب کمپوننٹ اس طرح سے نہیں ہے کہ آپ سے کوئی اس کا ایگزام لیا جائے. لیب کمپوننٹ ظاہر ہے آپ کو سافٹ ویئر اور ٹولز کا استعمال جو ہے وہ کوشش ہوگی کہ سکھایا جائے. آپ کو پہلے تو یہ پتہ چلے کہ یہ سافٹ ویئر اس کے ورژن کتنے ہیں، یہ ڈاؤن لوڈ کہاں سے ہوگا، یہ انسٹال کیسے ہوگا، کیونکہ یہ ہیوی سافٹ ویئر ہے اور اس میں انسٹالیشن کے ایشوز آتے ہیں. پچھلی دفعہ جب میں نے پڑھایا تھا تو وہاں بھی اسٹوڈنٹس کو اس طرح کے ایشوز آئے تھے. تو لیب کمپوننٹ جو ہے وہ ہم ساتھ کے ساتھ جس طرح میں نے کہا میں کلاس فیڈ بیک جو ہے آپ لوگوں کا جو ہے رسپانس، آپ کی کلاس پارٹیسپیشن کو دیکھوں گا اور لیب ورک بھی ہم ود ان دا کلاس کریں گے تاکہ اس کی اپلیکیشن آپ کو پتہ چلے. اور اس میں کچھ ٹاسکس جو ہے لیب سے ریلیٹڈ وہ آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کروں گا. اب اس میں کچھ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں جن کا ہوتا ہے کہ انٹرسٹ ہوتا ہے کہ جی ایگزام جو ہے میرا سکور کتنا آئے گا، میرا جی پی اے کتنا آئے گا. اور کچھ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں کہ میں نے اس ٹاسک کو جو ہے سیکھنا ہے، اس سافٹ ویئر کو سیکھنا ہے، میری لرننگ کتنی ہوگی. تو میں نے دونوں کو ساتھ چلانا ہے. تو اس میں کچھ ود ان کلاس ہم کریں گے اور کچھ اسائنمنٹس میں نے ڈیولپ کی ہوئی ہیں وہ انگریڈڈ ہیں اور وہ آپ کو جو ہے اپنی پریکٹس کے لیے اور سافٹ ویئر کا یوز سمجھنے کے لیے وہ ساتھ کے ساتھ اسائنمنٹس بھی آپ کو دی جائیں گی اور ان کا پورا پروسیجر اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے گائیڈ لائن یا کوئی ویڈیو ہوگی یا کوئی ٹیوٹوریل ہوگا تو وہ آپ کر کے پھر آپ آ کے مجھ سے ڈسکس کریں گے کہ جی میں نے یہ چیز کی ہے، مجھے یہاں یہ مسئلہ آ رہا ہے تو اس کا سلوشن کس طرح ہو سکتا ہے. تو اس طرح یہ کورس چلے گا. اور ایگزام کی جہاں تک بات ہے اس میں مثال دیتا ہوں کہ ہم امیج کلاسیفیکیشن ہے، سپروائز اینڈ سپروائز، اس کے ڈفرینٹ میتھڈز ہیں. تو ایگزام اس طرح کا ہوگا کہ آپ کو جو ہے کہا جائے گا، پہلے تو میں سارا ظاہر ہے آپ کو پڑھاؤں گا، آپ کو کہا جائے گا کہ جی ود ان نسٹ جو ہے آپ فرض کریں کہ کوئی یا ود ان اسلام آباد راول ڈیم ہے تو راول ڈیم کا جو ہے وہ فلو ڈیٹا کم ہو رہا ہے، زیادہ ہو رہا ہے، تو آپ ایز اے جی آئی ایس اسپیشلسٹ جو ہے آپ نے جی آئی ایس کو اس میں اپلائی کرنا ہے. تو ڈفرینٹ میتھڈ جس طرح ہم ڈسکس کریں گے، جیسے فرض کرو کہا جائے کہ جی راول ڈیم کا پریسیپیٹیشن ڈیٹا جو ہے وہ نکالنا ہے تو جی آئی ایس کو یوز کرتے ہوئے آپ کی پریفرنسز کیا ہوگی. اس میں ڈفرینٹ پریسیپیٹیشن پروڈکٹ ہم پڑھیں گے، ہر پروڈکٹ کی میرٹ ڈی میرٹس جو ہے وہ شیئر ہوں گی. تو اس کی بیس پہ آپ اسیسمنٹ کریں گے اور آپ بتائیں گے کہ جی یہ 4-5 پروڈکٹ ہم نے پڑھے تھے یا یہ 4-5 پروڈکٹ اویلیبل ہیں، اس میں اس کی ریزولوشن اچھی ہے لہٰذا میں اس کو جو ہے وہ یوز کروں گا. تو اس طرح کا آپ کا جو ہے وہ پھر ایگزام میں کچھ ڈیفینیشنز بھی ہو سکتی ہیں جیسے ریموٹ سینسنگ اور جی آئی ایس میں ڈفرینس کیا ہے، اور کچھ آپ کہہ لیں کہ ملٹیپل چوائس یا ٹرو فالس ٹائپ کویسچن بھی وہ ہو سکتے ہیں. تو ایگزام اس کا مشکل نہیں ہوگا، آسان ہوگا. پہلے بھی جن اسٹوڈنٹس نے یہ کورس لیا ہے تو آلموسٹ آئی تھنک اے اور بی پلس اس گریڈ میں ہی اسٹوڈنٹ گئے ہیں، کسی کا کوئی برا گریڈ جو ہے وہ اس سبجیکٹ میں نہیں آیا. جی اور کوئی اسٹوڈنٹ اگر کوئی کویسچن کرنا چاہتا ہے. کچھ پوچھنا چاہتا ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. اور ہمارا لیکچر جو ہے وہ جس طرح آپ کو پہلے پتہ ہے ایم ایس ٹیم میں فائل سیکشن کے اندر آپ کو لیکچرز اویلیبل ہوں گے، اور ایل ایم ایس پہ بھی جب آپ کے ایل ایم ایس پہ یہ کورس ویزیبل ہوگا تو ایل ایم ایس پہ بھی جو ہے وہ ساتھ کے ساتھ مٹیریل میں آپ لوگوں سے شیئر کرتا رہوں گا.
جی کسی اسٹوڈنٹ کا کوئی کوشچن کچھ پوچھنا چاہے. سر یہ ہماری ایف پی ایس ہوگی ہے یو جی والوں کی سارے سبجیکٹس کی؟ حسان آج ہونی تھی، ایف پی ایس آج ہونی تھی. جی سر. میرا خیال ہے کہ ہو گئی ہے، میں شور نہیں ہوں. جی ٹھیک ہو گیا. کوئی اور جواد آپ کا کوئی کوشچن؟ سر جی جی عائشہ. السلام علیکم سر. سر میں نے یہ پوچھنا تھا کہ سبجیکٹ کو پڑھنے کے بعد ول وی بی کیپیبل کہ ہم اس کی بیس پہ اپنا ریسرچ ورک کیری کر سکیں؟ بالکل بالکل، اس سبجیکٹ کا بیسک پرپز یہی ہے کہ اسٹوڈنٹس کو موٹیویٹ کیا جائے کہ وہ ریسرچ کی طرف آئیں اور ریسرچ ورک میں اسے یوز کریں. ابھی پچھلے جو میرے اسٹوڈنٹس تھے تو ان میں کافی سارے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ریسرچ ورک میں ٹول کو اس کو یوز کر رہے ہیں، اور مجھ سے بھی وہ شیئر کرتے رہتے ہیں، پوچھتے رہتے ہیں. اس کا بیسک یہی ہوگا کہ اس کو ایک تو پڑھنے کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ریسرچ، جب آپ جس طرح میں کہہ رہا تھا کہ گروپنگ میں ٹاسک دوں گا تو ظاہر ہے کہ اس کو آپ پرفیکٹ تو نہیں کر پائیں گے، لیکن جب 3-4 گروپ بنیں گے اس میں ڈفرینٹ گروپ جو ہے وہ ڈفرینٹ ٹاسکس پرفارم کریں گے. تو ان ٹاسک کا بیسک مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ پرابلم آئیڈینٹیفائی کریں. ریسرچ پرابلم جو ہے وہاں سے آئیڈینٹیفائی ہوں گے جو ہمارے لوکل پاکستان کے چیلنجز ہیں اس ریجن میں اور انڈس بیسن میں اسپیشلی. تو وہ چیلنجز جب آئیڈینٹیفائی ہوں گے اور پھر اس میں ساتھ ریموٹ سینسنگ جو ہے اس کی اپلیکیشن بھی جب میں آپ سے شیئر کروں گا تو ڈیفینیٹلی اس سے آپ کا جو ہے وہ ریسرچ ٹاپک بھی نکلیں گے اور آپ ریسرچ بھی کر پائیں گے. ریسرچ میں اس کا کافی زیادہ آپ کا یوز ہوگا. آلرائٹ سر، تھینک یو سر. جی اور کوئی اسٹوڈنٹ کچھ پوچھنا چاہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. چلیں آپ لوگوں کے اینڈ سے اگر کوئی کویشچن نہیں ہے تو آج کا لیکچر چونکہ کورس آؤٹ لائن کا انٹروڈکشن تھا اس لیے جو ہے اسے چونکہ آپ لوگوں نے ڈیسائیڈ بھی کرنا ہے. آئی تھنک 2 الیکٹیو ہیں جس میں آپ نے چوز کرنا ہے کہ آپ نے کس میں جانا ہے. تو یس سر، وہ دونوں پیرالل چل رہے ہیں. جی اس میں آپ ڈیسائیڈ کر پائیں گے کہ کہاں جانا ہے. نیکسٹ ویک میں جتنے بھی آپ کے اسٹوڈنٹ اس کورس کو چوز کرتے ہیں تو انشاءاللہ ان کے ساتھ ہم لیکچر 1 اسٹارٹ کریں گے اور لیکچر 1 کی کنٹینیویشن ہوگی. ٹھیک ہو گیا. آج کا جو ہے وہ لیکچر پھر میں یہاں ختم کر رہا ہوں. اگر آپ کا کوئی کویشچن نہیں ہے تو پھر میں اسے جو ہے اس میٹنگ کو ہم اینڈ کرتے ہیں.